آج ہم لائٹ ٹیلی ویژن کی طرف سے ہم یہ سلسلہ وال پروگرام شروع کرنے والے ہیں. ابھی تورا کے بارے میں دیکھیں گے. اس لیے ہمیں کلام کے مطابق چلنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ لوکا اس بات کو جو کر رہا ہے اس میں ہم بھی شامل ہو سکیں. کیونکہ دیکھو خداوند کا کلام صفنیہ 3 باب اس کی 9 آیت، اس میں پڑھنے سے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. 3 باب اس کی صفنیہ 3 باب اس کی 9 آیت میں تو یہ لکھا ہوا، اس وقت میں ان کے ہونٹوں کو کیا کروں گا؟ پاک کروں گا. میں ان کے ہونٹوں کو پاک کروں گا، اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹوں کو پاک کروں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں. دیکھو یہاں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ بس سیدھا سیدھا تو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ لکھا ہے کہ اس وقت لوگ ہونٹوں کو کیا کرے گا؟ پاک کرے گا. کیا کرے گا؟ پاک کرے گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں. یا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ I will restore then for a language the people. دیکھو یہاں زبان کی بات ہو رہی ہے. زبان کون سی ہے؟ وہی عبرانی زبان کی بات ہو رہی ہے. یہاں اردو کی زبان کی بات نہیں ہو رہی، پنجابی کی گل نہیں ہو رہی، انگلش کی گل نہیں ہو رہی. جو خدا کی پاک زبان ہے، آندہ کہ وہ پاک زبان، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاک زبان کو کیا کروں گا؟ میں ریسٹور کروں گا. ہونٹوں کو پاک کروں. ہونٹوں کو پاک کرنے سے کچھ سمجھ تو کوئی نہیں آ رہے. لکھا ہے کہ میں ریسٹور کروں گا، یعنی کہ جو ڈھانک دی گئی بات ہے اس کو دوبارہ میں کیا کروں گا؟ ریسٹور کروں گا. اس لیے جب خداوند ریسٹور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ اس عبرانی سے کیوں بھاگتے ہیں؟ میں اور آپ اس شریعت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ میں اور آپ یونانی سے کیوں بھاگتے ہیں؟ میں اور آپ دیگر علوم سے جو خداوند کے کلام مقدس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اس سے کیوں چھٹکارا کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بری ہو گئے ہیں؟ ہم کیا ہے؟ ابھی اس سے بری ہے، ہمیں چھٹکارا مل گیا. لیکن خداوند ایسا نہیں کہتے. وہ ریسٹور کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا؟ ریسٹور کروں گا. دیکھیں اس وقت میں لوگوں کی ہونٹ پاک کروں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں. ایک دل ہو کر خداوند کی عبادت کریں. ایک دل ہو کر خداوند سے مانگے. ایک دل ہو کر خداوند سے سیکھے. ایک دل ہو کر خداوند کی قدرت کو جانے. ایک دل ہو کر خداوند سے کیا کرے؟ ایک دعا کریں. کلام میں لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی اس کے سبب سے بیمار کیا پائے گا؟ شفا پائے گا. بیماریاں دور ہو جائیں گی. روحانی بیماریاں، کلام کو نہ سمجھنے کی بیماری، ایمان کے ساتھ دعا کرو. کلام کو نہ سمجھنے کی بیماری روح القدس کے سبب، اس کے کلام کے سبب کیا ہو جائے گی؟ وہ دور ہو جائے گی. اس لیے ہمیں کلام کے مطابق خداوند ریسٹور کر رہے دانی کو، اس پاک زبان لینگویج کو کیا کرتے ہیں؟ صفنیہ میں لکھوا دیا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ ریسٹور کروں گا. انگلش میں پڑھ کے دیکھنے والے کیا کہ میں اس کو کیا کروں گا؟ ریسٹور کروں گا. لینگویج کو ریسٹور کروں گا. پیپلز کے، لوگوں کے لیے، لوگوں پر، تاکہ وہ میری عبادت کریں. اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، ہبریوں کو جاننا. تورا کو جاننے کے لیے، ہبریو کلام کو جاننے کے لیے ہبریو یونانی ہمارے لیے کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، تحقیق کر سکیں. جس طرح پھر خدا یہ کہتا ہے کہ میں بہار کروں گا. کہاں بال کروں؟ وہ بہار کی طرف جدھر خالص کلام دیا جا رہا ہے. اس بارش کی طرح کلام بھی بارش ہے، اس کو پینے کے لیے خدا ہم کیا کریں گے؟ ہمیں بحال کریں گے. ہم کو اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم کو ادھر لے کر جا رہے ہیں، ہم دوسری طرف نہیں لے کے جا رہے. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس بت کی پوجا کرو. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ عید منا. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آپ کام کرو. ہم کو یہ سیدھا سادہ کام خدا کے کلام مقدس میں جو لکھا ہے وہی کہہ رہے ہیں. ہم کو بتا رہے ہیں کہ اس کے مطابق کیا کرنا ہے. ہم کو چلنا اور زندگی بسر کرنا ہے. دوبارہ ہم کو پہاڑ کی طرف لے کر جا رہا ہے، یعنی کہ جہاں سے خدا کا کلام، پہاڑ میں شریعت، پہاڑ سے شریعت دی گئی ہے، پہاڑ کی طرف دوبارہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں لوٹا کر لے کر جاتا ہے تاکہ ہم خدا کو کیا آ سکیں؟ خالص کلام کو پڑھ کر، سن کر، کھا کر، اور ہم خدا سے کیا ہے؟ برکت پا سکے. دیکھو جی خدا کے کلام میں مقدس یہ بات لکھی تو نہیں ہے، لیکن 10 احکام ویڈیو سب دیکھتے ہیں، فلم سب دیکھتے ہوں گے 10 احکام والی.
10 احکام والی فلم سب دیکھتے ہیں تو وہ اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، وہ 10 احکام کی فلم جب دیکھتے ہیں تو وہاں سے جب وہ شخص دوسرا بنایا ہوا وہ لوہے لے کر آتا ہے، وہ شریعت کی وہ باتیں لے کر آتا ہے تو نیچے لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ وہ سب بھول بھال گیا، بچڑا بنا لیا ہے، بچڑا بنا لیا اور وہ کہتا ہے، دیکھو وہ کہہ رہا ہے، وہ بندہ جو کتاب وہاں سے شریعت لے کر آیا وہ کہتا ہے کہ شریعت کے تورا کے بغیر آزادی نہیں ہے، تسی جو کچھ مرضی کرتے رہو، تسی بتاں نو پوجتے رہو، تسی بچڑے کو پوجتے رہو، جیسی دعائیں مرضی کرتے رہو، جو کچھ مرضی کرتے رہو، شریعت کے بغیر کیا ہے؟ آزادی نہیں ہے، اس کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ حساب کتاب ہوگا۔ سچائی کا ترازو کس کے ہاتھ میں ہے؟ یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ سچائی کا ترازو یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ جب یسوع کے ہاتھ میں سچائی کا ترازو ہے تو پھر اس میں ہم کو چیک کیا جائے گا، چیک کیا جائے گا کہ ہماری زندگی کس طرح بسر ہو رہی ہے۔ اسی لیے خداوند ہم کو دوبارہ کیا ہے؟ اس لا کی طرف، اس پہاڑ کی طرف، وہ بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کے بغیر آزادی نہیں ہے، جو کچھ مرضی بنا لو اس کے بغیر آزادی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے مطابق چلنا۔ دیکھو گریک میں لو کا لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ ناموس ہے، لو ناموس لکھا ہوا ہے، تو عبرانی میں یا اردو میں کس طرح انگلش میں 10 کمانڈمنٹ لکھی ہوئی ہے، تورا لکھی ہوئی ہے، کسی کا لارڈ بھی لکھا ہوا ہے، شریعت بھی لکھا ہوا ہے، احکام بھی لکھا ہوا ہے، کلام بھی لکھا ہوا ہے، آئین بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ ناموس جو لکھا ہوا ہے، جو لو کی لفظ ناموس لکھا ہوا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، وہ جرنل لا ہے، عام لا جس کو کہتے ہیں، عام لا ہے وہ، جس طرح رومی حکومت کے لا تھے، یونانی حکومت کے لا تھے، پاکستان کے لا ہیں، انڈیا کے لا ہیں، امریکہ کے لا اپنے ہیں، حکومت کے لا اپنے ہیں، محلے کے لا اپنے ہیں، ماں باپ کے لا اپنے ہیں، یہ سب لا ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ناموس کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم توڑیں گے تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ پنشمنٹ ملتی ہے۔ گھر میں کوئی قانون توڑے، اپنے گھر میں حکومت کے تو قانون توڑتے ہیں، گاڑی کدھر چلانی ہے، گاڑی الٹی چلا رہے ہوتے ہیں، سگنل کو توڑتے ہیں، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے، سگنل کو توڑتے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے، یا پیچھے سے کوئی مار دیتا ہے۔ لا کو توڑنے کا یہ رزلٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم خدا کے کلام کو توڑ نہیں سکتے، خدا کے منہ کی باتوں کو توڑ نہیں سکتے، لکھا ہے نا، تو اس کو توڑ موڑ کر اپنے لیے کیا ہے؟ ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے ہلاکت نہیں پیدا کرنی، ہلاکت کے فرزند نہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، ہم یسوع مسیح کے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے مطابق جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا اور اس کے مطابق کیا کرنا ہے؟ ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ ہم خدا کو کیا آ سکیں؟ پسند آ سکے۔ توڑا 11 سے نکلا، 11 عبرانی کا لفظ توڑا جو ہے یہ 11 سے کیا کیا گیا ہے؟ یہ لیا گیا، جس کا مطلب ہے تھرو، یعنی کہ کسی طرف کیا کرنا؟ پھینکنا، ٹو تھرو، یعنی کہ کسی پوائنٹ کی طرف کیا کرتا ہے؟ یہ سگنل اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہاں کیا کرنا؟ اس پوائنٹ کی طرف جانا، یعنی کہ تیر لگانا، تیر پوائنٹ پر نہیں جائے گا تو اس کا وہ خطا ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر سے دشمن پکڑ کے کیا کرے گا؟ دوبارہ ہم کو وہ تیر کیا کرے گا؟ مارے گا۔ ہم بھی بے تکے تیر، بے تکا کلام کیا کرتے ہیں؟ ہم بیان کرتے ہیں، وہی ابلیس ہم پر اپلائی کرتا ہے، ہم پر اپلائی کرتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمیں لگ جاتا ہے وہ تیر، کیوں کلام لکھا ہے کہ اس کے جلتے تیروں سے کون محفوظ رہتا ہے؟ ہمارا نجات دہندہ مسیح خدا، اس کا کلام، اس پر عمل کرنے سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کے جلتے تیروں سے کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں بچاتا ہے، اس کے جلتے تیروں سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ 11 یود ریش ہے، یا ابھی یود کی بھی ابھی اس کی تفسیر میں جائے، ریش کی تفسیر میں جائے، ہے کی تفسیر میں جائے تو بہت سی باتیں اس میں سے کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں نکل سکتی ہیں، لیکن زرعی مطلب اس کا، یعنی کہ زراعت کے معاملے میں اس کا مطلب یہ ہے آسمان سے بارش کا آنا، برسنا، دیکھو آسمان سے برسنا، 11
کس سے لیا گیا ہے؟ یارا تورا سے نکلتا ہے. یارا آسمان سے برسنا. آسمان سے کیا برسا؟ آسمان سے خدا نے کیا کیا؟ موسیٰ کو کتاب دی. آسمان سے کلام مقدس دیا. آسمان سے کیا آتی ہے؟ بارش برستی ہے تو وہ فصلوں کو کیا کرتی ہے؟ وہ اگتی ہیں، زمین کو سیراب کرتی ہے، اور کیا آتا ہے؟ پھل آتا ہے. دیکھو تورا پر عمل کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھل ملتا ہے. بارش یارا، بارش آتی ہے تو بارش کہاں پڑتی ہے؟ زمین پر ہی پڑتی ہے نا. تو وہ سب کو کیا کر دیتی ہے؟ سیراب کرتی ہے. اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہے، بیج اس سے اگتا ہے، اس سے کیا آتی ہے؟ صفائی بھی ہو جاتی ہے اور پھل پیدا ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑھ کر بات کیا ہے؟ پھل ملتا ہے. اس کی کلام سے پھل کی باتیں لکھی ہے. دو کے اندر کون سے پھل ہیں؟ حرام کاری، ناپاکی، بدی، نافرمان، جھوٹ بولنے والے، چوری کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، ڈیٹ گھمنڈ کرنے والے، یہ پھل پائے جاتے ہیں. لیکن تورا کا پھل برکت ہے. تورا کا پھل کیا ہے؟ خوشی ہے، شادمانی ہے. اس پر عمل کرنے سے کیا ہے؟ نجات کی طرف یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرنے سے، یسوع مسیح پر عمل، کلام مقدس پر عمل کرنے سے، اس کے خون کو ماننے، اس کے صلیب کو ماننے سے اپنی نجات کی طرف گامزن ہوتے ہیں. اس لیے دونوں کیا ہے؟ یسوع مسیح اور شریعت، کلام مقدس، یسوع مسیح لازم ملزوم ہے تاکہ ہمارے نجات کیا ہو سکے؟ پکی. ہمیں نجات ابھی بھی نہیں ہے. ابھی لوگ کہتا ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں. وہ پائے کتنے نجات یافتہ وہ؟ ابھی تو مشکلوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ابھی تو نافرمانی بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ابھی تو گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہو. نجات تو یسوع مسیح آخری وقت میں کیا کریں گے؟ دیں گے. اگر ہم چلیں گے تو یسوع مسیح کیا کریں گے؟ نجات پھر پکی ہے. پوری نجات کیا کر سکتا ہے؟ وہ دے سکتا ہے. آدھی آدھی نجات نہیں ہے، پوری نجات دے سکتا ہے. جس سے یارہ کا مطلب ہم نے دیکھے کہ آسمان سے بارش کا ہونا، وہ تورا بھی آسمان سے دی گئی. بارش بھی آسمان سے آتی ہے، برکت کا باعث ہوتی ہے. اس لیے ہم کو برکت کی طرف لے رہے ہیں، ہم کو لعنت کی طرف نہیں. ہم کو لعنت کے لیے نہیں، برکت کے لیے بلایا گیا ہے. دیکھو خدا کے کلام 55، یسایہ 55، یہ بڑی خاص سوال ہے لیکن لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں. لوگ ابھی پڑھیں گے تو اس کو، ابھی آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس کو کیا بنتا ہے. مطلب اس کی 10 آیت ہے، 55 کی 10 اور 11 آیت ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث بنتی ہے. شادابی، رویدگی کیا ہے؟ کچھ سمجھ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. اس وقت پتہ چلے گا شادابی رویدگی جب ہم اس کا مطلب، اس کے میننگ انگلش میں، ہیبریو میں نہیں جائیں گے تو ہم کو مطلب نہیں پتہ چلے گا. سیدھا سا میں بتاتا ہوں. فصل، شادابی کیا ہے؟ فصل ہے. رویدگی سبزیاں کا اگنا. اور بھی بہت سے مطلب ہیبریو میں آ سکتے ہیں، یونانی میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن فصل، سبزیاں پیدا کرنے کا کیا ہوگا؟ وہ بارش باعث ہوتی ہے. پیچھے میں نے یارہ کا مطلب بھی بتایا کہ آسمان سے جب بارش پڑتی ہے تو وہ پھل پیدا سے ہوتے ہیں، فصلوں پر آتی ہے پھل. یہ کلام مقدس میں یہی تو خدا کا بندہ اس یارہ کو ایکسپلین کر رہا ہے. یسایہ، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے. اس کی روید فصل اور سبزی کو اگنے کا باعث ہوتی ہے. جو کھاتے ہیں سبزیاں، فصل ہم کھاتے ہیں، اس کی اگنے کا کیا ہوتی ہے؟ باعث ہوتی ہے. ابھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ ابھی لوگ کرتے ہیں گندا پانی پاؤ فصلوں نو ہے. کون سا پانی ڈالتے ہیں؟ گٹروں کا پانی ڈالتے ہیں. ریفائن کر کے نہیں ڈالتے، ڈائریکٹ گندا پانی فصلوں کو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اگتی فصلیں اچھی ہیں اس سے، لیکن گندے پانی سے ہمارے لیے نقصان ہو سکتا ہے. میں قطر میں رہتا ہوں. قطر میں وہاں ادھر بھی ہوں گے، ممکن ہے ادھر بھی ہوں. وہاں ٹماٹر اتنے مہنگے ہیں، اتنی چیزیں مہنگی ہیں، معلوم نہیں ہے وہ کس طرح اگاتے ہیں. اتنی مہنگی، وہ مہنگی کیا کرتے ہیں؟ وہ چیزیں دیتی، یعنی کہ وہ خالص چیزیں ہیں، اسی لیے ان کے ریٹ کیا ہیں؟ ہائی ریٹ ہیں. تو اسی لیے ہم بھی جب خالص چیز
اچھے پانی سے فصل کو اگائیں گے تو وہ ہماری صحت اور سلامتی ہوگی۔ خالص کلام ہے، لکھا ہے کہ خداوند کا کلام تیری ناف کے لیے کیا ہے؟ ہڈیوں کے لیے، ناف کے لیے تازگی ہے۔ دیکھو خداوند کا کلام تورا بارش سے تشبیہ دی جا رہی ہے یارا، وہ ہڈیوں کے لیے تازگی، ناف کے لیے صحت کا کیا ہوگی؟ باعث ہوگی۔ لکھا ہے کہ وہ زمین کو سیراب کرتے، اس کی شادابی رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کے لیے بیج اور کھانے والے کو روٹی دے۔ آگے بڑی خاص بات لکھی ہوئی ہے، آگے بڑی خاص بات، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے یارا، بارش کی طرح جو بارش ہوتی ہے، برکت آتی ہے، اچھی فصلیں ہوتی ہیں، تو جب یارا آسمان سے کلام دیا گیا تو کیا وہ لانتی ہے؟ کیا وہ لعنت کا باعث ہے جس طرح آج لعنت پیش کی جاتی ہے؟ نہیں، وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے خداوند کا کلام، منہ سے نکلی ہوئی باتیں، لکھا ہے کہ وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہے وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام کے لیے جس کے میں نے اسے بھیجا ہے مؤثر ہوگا۔ دیکھو خداوند کا کلام، پیچھے کیا بات ہو رہی ہے؟ پیچھے بارش کی بات ہو رہی ہے، فصلوں کی بات ہو رہی ہے، برکت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یارہ سے لفظ ہے جس کا مطلب ہے آسمان سے پانی کا برسنا۔ وہ جب برستا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فصلوں کو سیراب کرتا ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے، گندگی کو صاف کرتا ہے، آلودگی کو کیا کرتا ہے؟ پانی وہ پاک کرتا ہے، اور وہی اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، اور اسی سے کیا ہے؟ اسی سے پھل پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں جب بارش پڑتی ہے تو اس کا پھل کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اس کا پھل کیا ہے؟ خداوند کا کلام ہے۔ اس کا پھل کیا ہے؟ خداوند کے منہ کی باتیں ہیں۔ لکھا ہے کہ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ بے انجام، بے تاثیر، بیکار واپس نہیں آئے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ پھل لے کر آئے گا۔ اس لیے کلام خداوند کا جو شریعت برکت کا باعث ہے، رویدگی کا باعث ہے، فصل بیج سب بونے کا باعث ہے، تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں اور خداوند کو ہم پسند آئے۔ کیونکہ بغیر ایمان کے، پہلے میں نے کہا کہ خداوند کو پسند آنا ناممکن سی بات ہے، اس لیے ہمیں چلنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، جو ہمارے لیے کیا ہے؟ خوشی اور شادمانی کا باعث ہے، اور اس کی خواہش کو اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں پیٹ کے لیے، جسم کے لیے کھانا کھاتا ہے۔ میں کمزور رہا ہوں، گولیاں کھانے ہیں، ابھی پیراسیٹامول کھاتا ہے جس کو کھوپرا کینڈی بھی لوگ ادھر کہتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی کھاتے ہیں، ایویں کھائی جائے، ٹھیک بھی ہوں گے ایویں کھائی دیں گے گولیاں، ٹھیک بھی ہوں گے تو گولی ایسی کھائی جاتے ہیں لوگ، بے تک کی گولی کھائے جاتے ہیں۔ اور بھائی ٹھیک ہے تو اس کی گولی کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ذرا تھوڑی طاقت آئے گی ذرا ہے بھائی، طاقت آپ کھانا کھاؤ گے، اچھا کھانا کھاؤ گے، دودھ پیو گے، اور کلام پڑھو گے، خالص کلام کھاؤ گے، خالص دودھ پیو گے، خالص روٹی کھاؤ گے، خالص پانی پیو گے، تو آپ کی طاقت آپ کو کیا کرے گی؟ اس سے ملے گی جو کیا ہے؟ خالص کلام میں سے ملتی ہے۔ خالص کلام میں سے خداوند کی باتیں، خداوند کے منہ کی باتیں کیا ہیں؟ ملتی ہیں۔ اس لیے جو خداوند نے کلام بھیجا ہے وہ مؤثر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہاللویا، ہاللویا، خداوند کے نام کی تعریف ہو، خداوند کے نام کی ستائش ہو۔ اسی لیے کلام مقدس میں سے ہم نے امثال کی کتاب، دیکھو امثال کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب، بڑا اچھا حوالہ لکھا ہوا ہے، اس کے 3 باب میں حوالہ، بڑا لمبا حوالہ، ٹھیک ہے پڑھنا ہی پڑے گا۔ آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ یہ سلیمان خداوند کا یہ بندہ داؤد کا بیٹا یہ لکھتا ہے، شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنائے، اپنے دل کی تختی پر لکھ، یوں تو خداوند اور انسان کی نظر میں مقبول اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔
تو اپنی نگاہ میں دانش مند نام بند، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناپ کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے، اپنی پہلی پیداوار سے، خداوند پہلے فنوں سے اس کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اور اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اس کو ملامت کرتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے، جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا اصول چاندی کے اصول سے، اس کا نفع کندن سے بہتر ہے، وہ مرجان سے بھی زیادہ پیش بہا ہے۔ اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت، اس کی راہیں خوشگوار ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ خاص آیت، جو اسے پکڑے رہتے ہیں ان کے لیے حیات کا درخت ہے۔ یہ باتیں اتنی لکھی ہوئی ہیں، اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ خداوند کی کیا کرے، تعظیم کر، خداوند کی کیا کرے، عزت کر۔ عزت کرے گا تو مقبولیت حاصل کرے گا، حکمت کو پالے، کیا کر، میری تعلیم ہو۔ یہ تعلیم کیا لکھی ہے؟ تعلیم یہاں شریعت ہی ہے، یہاں لو ہی ہے، یہاں کیا ہے، خداوند کا کلام ہی ہے، یہاں کمانڈمنٹ ہے۔ میری تعلیم کو، میری شریعت کو کیا ہے، فراموش نہ کر۔ ہم پڑھ جاتے ہیں سیدھے سیدھے اوپر سے پڑھ جاتے ہیں، اس کو بھی اوپر سے پڑھے۔ بہت لوگوں نے یہ مثال کی کتاب پڑھی پی ہے، اوپر سے پڑھ جاتے ہیں، لیکن مطلب اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے کلام مقدس میں سے۔ جب ہم سچائی سے پڑھیں گے، چلے کہ اس کے مطابق کھوج لگائیں گے، پھر ہم کو عمر کی دراصی ملے گی۔ اس کو فراموش نہیں کریں گے تو ہمیں برکت ملے گی، ہمیں سچائی سے جدا نہ ہوں گے۔ اس کو اپنے گلے کا توپ گلے کا توپ کیا بناتے ہیں لوگ؟ تعویذ بنا دیتے ہیں، بدروؤں سے محفوظ رہ سکیں، ڈر سے محفوظ رہ سکے، تعویذ بنا لیتے ہیں۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ میرے کلام کو اپنے گلے کا توق بنا دے ہے۔ گلے کے ادھر بھی بے شک باندھ لو، اندر بھی گلے میں کیا کرنا ہے، رکھنا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو کیا کر لیا ہے، اپنی خوراک سے زیادہ ذخیرہ بنا لیا ہے۔ اور ذخیرہ جب ٹھڈ بھر لینے اسی اینا تو سادے کو دعا نہیں ہوندی، بیٹھا نہیں جاتا چرچ وچ۔ اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ ہم کو عبادت خانے میں بیٹھا نہیں جاتا۔ اس لیے مناسب غذا کھائیں، مناسب کھانا بھی نہ کھائیں جو آپ کی تندرستی، خوشی اور شادمانی کا باعث ہو۔ اس لیے تعلیم بھی مناسب تعلیم، یہاں یہ سچائی سے کہہ رہا ہے، ناپ کی صحت، ہڈیوں کی تازگی، اور تو اپنے خداوند کی نظر میں کیا ہوگا، خوب مقبول ہوگا، تیرے کھتے بھرے رہیں گے، تیری پیداوار اچھی ہوگی، تو نے حکمت کو پایا ہے، تو فہم حاصل کرے گا، یہ سب کندن سے، اس سے نفع سے کیا ہے، اس سے بہتر ہے۔ اس لیے خداوند کیا کرتا ہے، اس کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے۔ ان کو ماننے سے کیا ملتا ہے، عجب ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو اسے پکڑے رہتا ہے، تعلیم کو پکڑے رہتا ہے، وہ کیا ہے، اس کے لیے حیات کا درخت ہے۔ باپ کی تعلیم، یسوع کی تعلیم، خداوند کے کلام کی تعلیم کو کیا رکھنا ہے، ہم کو پکڑے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمیں برکت دینے کے لیے خداوند کے کلام کے مطابق کیا کرنا ہے، زندگی بسر کرنا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں ایسے، کہتے ہیں کہ خداوند کے قانون تو نقص والے ہیں۔ عبرانی میں میرے خیال یہ بات ہے کہ اس میں نقص ہے۔ وہ بھائی نقص کی بات جو بتا رہا ہے وہ لاویوں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وہ قائن جو منہ میں نقص آ گیا تو اس کی بات کر رہا ہے، وہ شریعت کی بات نہیں کر رہا تھا کہ نقص، اس میں نقص آ گیا، شریعت میں نقص آ گیا، نقص آ گیا۔ ٹھیک ہے، بڑے اسکالر بیٹھے ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئی ہیں، بس ان کے تو فقی فریسیوں کی روح ہے۔ جس طرح فقی فریسی مخالفت کرتے تھے نا، اسی طرح ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کلام کی سچائیاں سیدھی سادھی بیان کرو تاکہ لوگ اس سے کیا پا سکیں، برکت پا سکیں، خداوند کے ان پرانے عہد کی طرف، خداوند کے اس کلام کی طرف کیا ہو سکے، وہ رجوع لا سکیں۔ یہ لڑائیاں جھگڑے فسادی کفت ہیں، یہ ابلیسی کفت ہیں، ان کو اپنے اندر سے جدا کرو۔ ایویں بے ٹھکے سوار فیس بک تے ٹھوکی ہوندے نے، ایویں بے ٹھکے سوار ٹھوکی ہوندے نے۔ اور لوگوں کو اس میں اپنی لڑائی جھگڑے فسادی گندی گالیں بری باتیں دی، اس فیس بک پہ کیا ہے، کلام مقدس والے لوگ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، اس کو گالیاں دیتے ہیں، کلام مقدس کے اندر گالیاں دیتے ہیں۔
اور تسی کہڑے فقی فریسی ہو اور تسی کہڑے مسیح نکالے ہو بھائی. اتنی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. یہ سچائی کا کلام, بڑے بڑے اسکالر ہیں, سچائی کا کلام, سیدھا سادہ کلام لوگوں کو بھی بتاؤ. ڈیپ باتیں بتانے کی ضرورت ہے. ڈیپ باتیں بتاؤ گے تو وہ ان کے سر میں سے گزر جائیں گے. جیسا میرا سر ہے نا گجا سا, ایسے پانی جیسا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے, شیمپو لگاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح ان کے اوپر سے بھی سر سے باتیں کیا ہو جائے گی, گزر جائے گی. سر سے باتیں کیا ہوتی ہیں, گزر جاتی ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. سیدھی سیدھی باتیں جیسا چڑھوائے تھے خداوند ان کو, ان کی لینگویج میں کیا کرتے تھے, ان کو بتاتے تھے. بھائی ان کی لینگویج میں ان کو بتاؤ جو ان کو سمجھ آ جائے, سیدھی سیدھی باتیں. ان کو توڑ موڑ کر بتاتے ہیں, ان کو یہ بتاؤ کہ ہاں ٹھیک ہے عبرانی سیکھو. وہ پرانی دیوی دیوتے کی باتیں, پرانی مصری باتیں, پرانی ٹنگانی باتیں وہ کر کر کے لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. اس لیے خدا کے کلام کی سچائی کی باتیں, اس کے مطابق چلو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو, تاکہ یہ جو ہماری فاؤنڈیشن ہے, یہ ہماری فاؤنڈیشن نقص نہیں ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ نقص ہے, اس میں نقص ہے, نقص ہے, نقص ہے. اگر نقص ہے نا بھائی, خدا کو درست اپنے آپ کو کرنا پڑے گا نا. تو خدا میں نقص ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. خدا میں کبھی نقص نہیں ہے, نہ کلام کے اندر نقص پایا جاتا ہے. جس کے اندر نہ نقص ہے, نہ اس میں کسی کوئی ایسی ولفریڈ کی بات پائی جاتی ہے. سیدھی سادھی باتیں جو پڑھیں گے, سچائی سے پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آتی جائے گی. وہ یہ نہیں کہ مڈل سے پڑھنا شروع کر دیں. مڈل سے پڑھیں گے تو کوئی سمجھ نہیں آتی. اگر مڈل آپ پاس ہے تو آپ کو بولے کہ میں ایم اے میں داخلہ لے لوں, ہو جائے گا؟ ناممکن ہے. مڈل کے بعد میٹرک آئے گا, میٹرک کے بعد 12ویں آئے گی, 12ویں کے بعد 13ویں 14ویں, اس طرح آپ ایم اے میں جائیں گے. ڈائریکٹ ہم مڈل میں اس کو پڑھ کے ہم یہ نہیں اسکالر نہیں بن سکتے. اسکالر ہم اس شروع میں بنیں گے جب ہم شروع سے پڑھیں گے, سچائی سے پڑھیں گے, جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے, عمل کریں گے اور زندگی بسر کریں گے تو ہم کو کیا آئے گی, یہ سمجھ آئے گی. پھر ہم ایم اے پاس کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایم اے پاس ہیں, ہم گریجویٹ ہیں, ہم ماسٹر ہیں. پھر ہم کہہ سکتے ہیں بے شک میں اتنی تعلیم نہیں, لیکن شکر یسوع کا, خداوند کی تعریف ہے کہ خداوند نے کیا کیا ہے, چن لیا, سمجھ دی, عقل دی, خادموں کے سبب, کلام کے سبب, شریعت کو پڑھنے کے سبب, اس کے حکموں پر عمل کرنے کے سبب, مسیح خداوند کی تعلیم کو ساتھ رکھ کے اس کے مطابق چلنے کے سبب خداوند نے برکت دی ہے. برکت دی ہے تو اس برکت کو کیا ہے, قائم رکھنا ہے. اس کو دوسروں تک کیا کرنا ہے, اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اس میں نقص نہیں ہے, خدا میں نقص نہیں ہے, وہ تو کامل ہے, ہم میں نقص ہے. تو فاؤنڈیشن ہے, شریعت تو فاؤنڈیشن ہے نبیوں کی, شریعت نبیوں کی فاؤنڈیشن ہے. نیک نامہ نبیوں کی, خدا کے لوگوں کی کیا ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے. اگر فاؤنڈیشن اس کو تھوڑا ڈاماڈول ہے, فاؤنڈیشن کا بھی یہ حوالہ آیا ہوا ہے, آخری حوالہ یہ فاؤنڈیشن کا ہی ہے, تاکہ ہم کلام کو کیا کر سکیں, ہم اس کو سمجھ سکیں. آخری بات دیکھیں, ذرا دیکھتا ہوں, میں آخری بات بتاتا ہوں. پہلا کنتھیوں 3:13 سے 15 آیت قرآن کے کلام مقدس میں خدا کا خادم پولس رسول, پہلا کنتھیوں کیونکہ خدا کا کلام بڑی سچائی کے ساتھ ہمیں کیا کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے. لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں 3 اس کی 13 سے 15 آیت, لکھا ہے کہ تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا, کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کا کام بتا دے گا, اور وہ آگ خود ہر ایک کو آزما لے گی کیسا ہے. جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا, اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا, لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے. دیکھو خدا کا کلام, یہ میرا کلام ہے, یہ خدا کا بندہ پولوس لکھتا ہے. لکھا ہے کہ فاؤنڈیشن کی بات میں نے کی ہے نا, لکھا ہے کہ جو فاؤنڈیشن آپ کیا کسی قسم کی فاؤنڈیشن رکھے گی, خدا کی آپ اسے کیا کر دے گی, اسے چیک کر لے گی. خدا کا روح القدس اسے چیک کر لے گا. خدا کی تعلیم اسے کیا کر لے گی, اسے چیک کر لے گی. اس خادم کو بھی, اس کلام دینے والے کو بھی, اور کلام کو بھی, اس کے ردے کو بھی کیا کر لے گی,
چیک کر لے گی، جب بنیاد کے اندر اچھا ردہ رکھا جائے گا، کنکریٹ اچھی بھرے گے، جو فاؤنڈیشن ہے، تورا فاؤنڈیشن ہے، نیا ڈرامہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے مطابق بنیاد رکھی جائے گی تو وہ بلڈنگ کیا ہے، وہ کلیسیا کیا ہے، قائم رہے گی۔ اس لیے تاکہ ہم کیا پا سکیں، خداوند سے برکت پا سکیں، خداوند سے تازگی پا سکیں، اور خداوند سے ایمان کی مضبوطی پا سکیں۔ اس لیے خدا اس کلام کو پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کے لیے ہم سبوں کو فضل بخشے، تاکہ ہم خداوند کو پسند آ سکیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح شروع ہے، ابھی صرف تورا بھی بات کی گئی ہے، اور فضل کے بارے میں بعد میں بات کیا ہے کی جائے گی۔ خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔